नहायत ही अदब और एहतराम के साथ अब मैं सदर महफिल को आवाज दूंगी उन्हीं के शेर के साथ कि यही कुछ सोचकर मुझसे नहीं होती गलत कारी। क्या यही बात कुछ सोचकर मुझसे नहीं होती गलत कारी। रगे जाके करी मौजूद हर है, पल सही मेरा दाता है। अजीज बेलगामी बात। साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनकी लगभग आधे दर्जन से कायनात जानती है भाई, ज्यादा आ चुकी उनको हैं। दुनिया जानती है। वाह वाह, जी बेशक। जी, इसलिए किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। इनके नहीं नहीं। इनके साथ एक मुश्तरका गजल के बानी हैं। इन्होंने एक मर्तबा इनकी वजह से मेरी एक साहब से लड़ाई भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका गजल का बानी मैं हूँ, मैंने ये गजल इजाद की है, एक मिसरा किसी और का, एक मिसरा किसी और का। तो मैंने कहा नहीं, ये अजीज बेलगामी साहब की इजाद है। और उन्होंने मेरी एक गजल पर भी मुश्तरका गजल कही थी, एक मिसरा इनका था एक मेरा था। तो उन्होंने फिर अपने जी ग्रुप जी। से मुझे निकाल दिया था जब मैंने कहा कि नहीं, अजीज बेलगामी साहब की इजाद है ये। तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया। माशाल्लाह, आपके बहुत सारे काम है, क्या क्या गिनाए जाए। आपने इंटरव्यूज भी लेते हैं, अपना चैनल, यूट्यूब चैनल है आपका, आपकी नस्र में भी और नज्म में भी गजलों के मजमुए हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि आप हमें अपने कलाम से महसूस करें। हमारी खुशनसीबी है कि हम आपका कलाम सुन रहे हैं यहाँ जी, बैठकर। शुक्रिया। आता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आता रब्बिल आलमीन आता वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल वाह, करीम। वाह, सरपरस्त आला मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ीबी साहिबा, मोहतरम फरमान हैदर नकवी साहब, सदर नशीन अमरोहा फाउंडेशन और जिम्मेदारान आगाज़ सफ़र चैनल, आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब गुफरान अशरफी साहब और शुक्रिया। दिगर शोराए ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व व बरकातुहू। रहमतुल्लाह। मरहूम रईस अमरोही साहब की याद में मुनक़द होने वाले इस मुशायरे में आप सब शोरा की शिरकत बासआदत बड़ी यादगार साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरूर। आपकी खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस मुशायरे को कामयाब करने में अपना बेहतरीन रोल निभाया है। कुछ शेर जो मुझे पसंद आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका जिक्र करूँ। नात का शेर जनाब मोहम्मद शब्बीर शाहिद साहब का है। फरमाते हैं कि शहंशाह जिनके हैं दर के सवाली, सरे शाहे शाहां चलो देखते हैं, वाह, मदीने के शाहिद मदीने बुलाया, क्या मदीने का बात, रमजान चलो क्या, देखते हैं। वाह सुभान अल्लाह, उन्होंने सुभान वाह। उन्होंने अपनी अल्लाह। गजल भी सुनाई। कहते हैं कि मैं शाहिद तेरी जोगन हूँ, तू मेरा ही सुल्तान पिया, तू मेरा मेरे ही साथ सुल्तान पिया। बड़ी तवील गजल थी, हर शेर खूब था बहुत लेकिन नोट नहीं कर बहुत पाया। बहुत मोहतरमा शुक्रिया। अतिया रहमान साहिबा वतन के जानिसारों के उन्वान से नहायत ही खूबसूरत नज्म सुनाई। फिर नौजवान शायर मालेगांव के जनाब मशहूर मालेगांव साहब ने हवा के वाह, झोंकों से बदली है कैफियत मेरी, मैं आ गया हूं तो अब जीत कर ही जाऊंगा। क्या बहुत बात प्यारा है, वाह। शेर। हुई तीरों की छांव में तरबियत मेरी, मगर है आज भी कल जैसी हैसियत मेरी। बहुत उम्दा मोहतरमा था। निगार नाज साहिबा का सिर नोट तो नहीं कर सकेगा, अलबत्ता एक मिसरा याद रह गया, दर्द दिल आज भी जाहिर है मेरी आंखों से। क्या बात। बहुत वाह। मोहतरमा नाज पुरवारी साहिबा ने बहुत अच्छी गजल सुनाई। कुछ शेर देखिए कि आदमी की तलाश में है खुदा, आदमी को खुदा नहीं मिलता। बात है, एक और क्या शेर बात। देखिए कि कल की कुछ भी खबर नहीं साहब, कल की कुछ भी खबर नहीं नहीं सर, साहब, नहीं साहब। हम अभी हैं, अभी की बात करो। बात करूं, बहुत क्या उम्दा था। बात, वाह क्या बात है। मोहतरमा जीनत कौसर साहिबा ने उर्दू पर एक जानदार नज्म सुनाई। नस्लों दमदार। की तफावत में जबानों की है बंदिश, कैसा ये जमाना है और कैसी ये गर्दिश। क्या बात है, क्या, क्या वाह वाह कौमों की बका के हैं वाह। जो राजों को समझते, वो कौमी जबानों में वो तालीम ही देते। क्या बात बेशक। है, क्या बात है। मोहतरमा नूर जमशेदपुरी साहबा ने भी बड़े गजब के शेर सुनाए। एक शेर याद रह गया, कर गए पार आग का दरिया, इनसे वाह, पूछो कि क्या है इश्क,
اس کے علاوہ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے سامنے منہ کھلنا بہت بے ادبی کی بات ہوگی، لیکن انہوں نے جو تعارف اور خاکہ پیش کیا ہے وہ غضب کا تھا، اور بہت سارے رازوں پر سے پردہ اٹھ گیا، خاص طور سے وہ راتوں میں کالی اینک لگانے کا جو معاملہ انہوں نے پیش کیا، واقعی وہ بہت پر اثار نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک فکاہیہ نظم بھی پیش کی اردو کے ہر اظہار پر، سین کتنا عجیب تھا زیبی، سین کتنا عجیب تھا زیبی، کار کی بس سے ہو گئی ٹکر۔ یہ المیہ ہے واقعی، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا معاملہ۔ اور پھر انہوں نے شکوہ کے طرز پر جو اشعار کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جوابی شکوہ بھی لکھ دیں اور مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں۔ سچ شکر خدایا مجھے انسان بنایا، اشرف بھی کیا اور مسلمان بنایا، اوروں کی طرح سود فراموش نہیں ہوں، فردا کا مجھے ہوش ہے مدہوش نہیں ہوں، فردا کا مجھے ہوش ہے مدہوش نہیں ہوں۔ محترم غفران اشرفی صاحب نے کتنے پیارے پیارے شعر سنائے۔ آنکھ میری ہے دیکھتا ہے تو، ہے زباں میری بولتا ہے تو، ہر قدم تیرے حکم سے اٹھتا، راز الفت بھی کھولتا ہے تو۔ اور پھر یہ کہ یہ شباب کی امنگیں، یہ بہار زندگی کی، یہ بے بہا خزانہ کوئی لے سکے تو لے لے۔ کیا پیاری زمین میں آپ نے ایک بہترین غزل سنائی۔ میں سارے ہی شعراء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کسی کا نام چھوٹ گیا ہے، کسی کا شعر چھوٹ گیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب میری باری ہے، مجھے بھی برداشت کر لیں۔ آج میں نے منتظر ہے۔ عزیز بھائی غزل مشترک کے بارے میں بھی بتائیے، غزل مشترک کے بارے میں بتائیے۔ مشترکہ غزل کا معاملہ تقریباً 2010 سے شروع ہوا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ اس کی ایجاد انہوں نے کی ہے تو سب 2010 کے بعد کے دعوے ہیں۔ جی جی، شاید مجھے خیال سے دوسری ہی غزل میری تھی، آپ نے لی تھی۔ بالکل بالکل، تو 2010 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ حیدرآباد یونیورسٹی میں جو مقالہ لکھا گیا تو اس میں مشترکہ غزل کا ایک مخصوص باب بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں یہ دراصل ایک طرح کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس کا موجد عزیز بلگامی ہی ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں آج ایک مشترکہ غزل ہی لایا ہوں، اس کی روشنی میں دیکھیں کہ مشترکہ غزل کیا ہوتی ہے۔ اور یہ غزل میں نے محترم رئیس امروہی صاحب کی غزل پر لکھی ہے۔ تو پہلا مصرع میرا ہے اور دوسرا مصرع محترم رئیس امروہی صاحب کا ہے۔ تو پہلا مصرع میرا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سماعت فرمائے۔ عرض کرتا ہوں کہ زمین نے دل میں بیج الفت کے بو لیتے تو اچھا تھا، زمین دل میں بیج الفت کے بو لیتے تو اچھا تھا، حضور دوست کچھ گستاخ ہو لیتے تو اچھا تھا۔ دوسرا مصرع ان کا ہے، حضور دوست کچھ گستاخ ہو لیتے تو اچھا تھا۔ پھر میرا مصرع دیکھیے، ہم اشکوں سے گریباں کو بھگو لیتے تو اچھا تھا۔ حسن مطلع ہے، ہم اشکوں سے گریباں کو بھگو لیتے تو اچھا تھا، ہم ان کے سامنے کچھ دیر رو لیتے تو اچھا تھا۔ یہ ان کا مصرع ہے۔ میرا مصرع دیکھیے، ہم اشکوں سے گریباں کو بھگو لیتے تو اچھا تھا، ہم ان کے سامنے کچھ دیر رو لیتے تو اچھا تھا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ پھر میرا مصرع ملاحظہ فرمائے، انہیں گلشن کی آرائش میں دلچسپی نہیں کوئی، انہیں گلشن کی آرائش میں دلچسپی نہیں کوئی، وہ اپنے واسطے کانٹے ہی بو لیتے تو اچھا تھا۔ بہت کانٹے ہی بو لیتے تو اچھا تھا۔ عرض کرتا ہوں کہ پریشانی بہت ہے ہم کو بیداری کے خوابوں سے، پریشانی بہت ہے ہم کو بیداری کے خوابوں سے، دل بیدار ہم کچھ دیر سو لیتے تو اچھا تھا۔ بیدار ہم کچھ دیر سو لیتے تو اچھا تھا،
پریشانی بہت ہے ہم کو، بیداری کے خوابوں سے دل بیدار ہم کچھ دیر سو لیتے سو تو لیتے اچھا تھا۔ اچھا۔ ایک اور شعر دیکھیے گا کہ یقیناً خاتمہ ہوتا زباں بندی کا بستی سے، یقیناً خاتمہ ہوتا زباں بندی کا بستی سے، قلم کو اشک و خون میں ڈبو لیتے تو اچھا تھا، جو بولے تو اچھا قلم تھا، کو واہ اشک و خون میں ڈبو لیتے تو اچھا تھا، یقیناً خاتمہ ہوتا زباں بندی کا بستی میں، قلم کو اشک و خون ہی میں ڈبو لیتے تو اچھا تھا۔ میرا مصرع ملاحظہ فرمائے، گلستان میں خزاں کی بزم کے سجنے سے پہلے ہی، زیبی صاحبہ دیکھیے یہ خاص طور سے یہ شعر، گلستان میں خزاں کی بزم کے سجنے سے پہلے ہی، گلستان میں خزاں کی بزم کے سجنے سے پہلے ہی، چمن والے کبھی جی بھر کے رو لیتے تو اچھا تھا۔ ارے واہ 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 ارے بہت اچھا ہے، کیا واہ بات واہ ہے، واہ بہت بہت اچھا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، خزاں بازمیاں سے پہلے رو لیتے ہیں۔ دوسرے کو گلستان میں واہ واہ خزاں کی، بہت اچھا خزاں لگایا ہے، گلستان میں خزاں کی، بہت شکریہ، گلستان میں بہت خزاں کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب، گلستان میں، بے شک، بہت شکریہ، ماشاء اللہ، گلستان میں خزاں کی بزم کے سجنے سے پہلے ہی، چمن والے کبھی جی بھر کے رو لیتے تو اچھا تھا، چمن والے کبھی جی بھر کے رو لیتے تو اچھا تھا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، پہلا ارشاد۔ مصرع میرا ہے، دوسرا مصرع رئیس صاحب کا ہے۔ عزیز اب مستقر پر منزلوں کے تذکرے کیسے، ارے عزیز اب مستقر پر منزلوں کے تذکرے کیسے، کہ گرد کارواں کے ساتھ ہو لیتے تو اچھا تھا، کارواں کے ساتھ ہو لیتے تو اچھا تھا۔ اور اس کے بعد ایک غزل حاضر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کیجیے جی بالکل جی عرض کرتا ہوں، ہے آج تنگ زیست کی سرحد کے راستے، ہے آج تنگ زیست کی سرحد کے راستے، ہونے لگے قریب میرے مرقد کے راستے، ہونے لگے قریب میرے مرقد کے راستے، ہے آج تنگ زیست کی سرحد کے راستے، ہونے لگے قریب میرے مرقد کے راستے، جب تک نہ جستجو ہو سواد سبیل کی، جب تک نہ جستجو ہو سواد سبیل کی، حاصل ہو کیسے منصب ارشد کے راستے، حاصل ہو کیسے منصب ارشد کے راستے۔ عرض کرتا ہوں کہ منزل ہے اہل فن کے لیے میری شاعری، منزل ہے اہل فن کے لیے میری شاعری، پیش نظر ہیں شعر کے مقصد کے راستے، پیش نظر ہیں شعر کے مقصد کے راستے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کی ہیں کڑی سخن کے لیے ہم نے محنتیں، کی ہیں کڑی سخن کے لیے ہم نے محنتیں، یوں ہی تو واہ ہوئے نہیں مسند کے راستے۔ واہ 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 کیا بات ہے، بہترین شعر، بہت اچھا ہے، بہترین بہت شعر، شکریہ۔ بہت کی ہے کڑی سخن کے لیے ہم نے محنتیں، یوں ہی تو واہ ہوئے نہیں مسند کے راستے۔ عرض کرتا ہوں کہ آخر کو حکمرانی کا معیار گر گیا، ماشاء اللہ، آخر کو حکمرانی کا معیار گر گیا، کھلتے نہیں غریب پہ سنسد کے راستے، بہت خوب، کھلتے نہیں غریب پہ سنسد کے راستے۔ عرض کیا کہ آورد پر ہے آج سخنور کا انحصار، آورد پر ہے آج سخنور کا انحصار، شاعر پہ بند ہو گئے آمد کے راستے، بہت خوب، شاعر پہ بند ہو گئے آمد کے ارے واہ راستے، آورد پر ہے آج سخنور کا انحصار،
شاعر پہ بند ہاں ہو گئے آج آمد بند کے ہو گئے راستے. آمد کے راستے بہت واہ شکریہ واہ 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 بہت شکریہ. آخری واہ شعر ہے واہ واہ آخری شعر ہے ہر راستہ مضر ہے ہر ایک فلسفہ زبوں ہر راستہ مضر ہے ہر ایک فلسفہ زبوں عالم کو راس آئیں گے احمد کے راستے بہت خوب عالم کو راس آئیں سبحان گے اللہ احمد کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ہر راستہ مضر ہے ہر ایک فلسفہ زبوں عالم کو راس آئیں گے احمد کے راستے. بولتا پڑھ رہا ہوں ہے استاد آج بھی مسجد وہیں عزیز ہے استاد آج بھی مسجد وہیں عزیز مندر کو آ گئے ہیں یہ گنبد کے راستے مندر کو آ گئے ہیں یہ گنبد کے راستے ہیں آج بہت تنگ سیست کی سرحد کے راستے ہونے لگے قرین میرے برکت کے راستے. بہت 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 شکریہ بہت شکریہ.